اسی طرح جب تک مال کم ہے تب تک تو ہمارا مزاج اچھا ہے، مال کم ہے ہمارے اخلاق اچھے ہیں، مال کم ہے ہمارا معاملہ اچھا ہے، ہم ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اپاہجوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب رب کریم کی جانب سے ہمیں دولت مل جائے، رب کریم کی جانب سے ہمیں کہیں سے عہدہ مل جائے، رب کریم کی جانب سے کہیں ہمیں منصب مل جائے، رب کریم کی جانب سے کہیں ہمیں عزتیں ملنے لگے، مزاج ہمارا بدل جاتا ہے، ہمارے اخلاق بدل جاتے ہیں، ہماری بات چیت کا انداز بدل جاتا ہے، ہمارے اندر کبر آ جاتا ہے، ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، سارے انسانوں یاد کر لو، اگر ترقی ہم چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، جو مال ملا ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو عزت ملی ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو دولت ملی ہے اس کو آگے لانا چاہتے ہیں، جو طاقت ملی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا سب سے پہلا کام ہے ہم تواضع والے بنے، ہم ایماندار بنے، ہم دیندار بنے، ہم پرہیزگار بنے، ہم بڑوں کا اکرام کرنے والے بنے، ہم چھوٹوں پہ شفقتیں کرنے والے بنے، اپنی زبان میں مٹھاس لائیں، اپنی نگاہوں میں پاکی لائیں، اپنا دل پاک رکھیں، کیونکہ غرور کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ آپ دیکھیے ابلیس جو دنیا میں آنے سے پہلے، غرور کرنے سے پہلے کتنا محترم تھا، کتنا محترم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں لعنت کا طوق دے دیا؟ کیوں دے دیا؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے اندر غرور پیدا کر لیا، غرور پیدا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب لوگ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ آدم تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میری طاقت زیادہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ یہ باتیں اس نے کہہ دی، تو جب اس نے غرور دکھایا، کبر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر، اللہ نے اس کو رسوا کر کے، اللہ نے اس کو نکما بنا کر، اللہ نے اس کو پھینک دیا، نکال دیا۔